السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل سمارٹ لرننگ۔ تو اردو 10th کلاس کی بک ہم دیکھ رہے تھے، 4 ویڈیوز کے اندر ہم نے یہاں نظم کے حصے تک پہنچائے ہیں، 2 نظمیں ہو چکی تھی۔ یہ مزید جو 5 نظمیں ہیں، نمود صبح ہو، پھر کسان، اے دیس کی ہواؤ، کراچی کی بس، مسلمانان الجزائر، تو یہ ساری ہم دیکھیں گے۔ تو یہ آپ نے یاد رکھنی ہے پیپر کے لیے، بہت امپورٹنٹ ہے۔ آزادی احسان دانش نے لکھی ہے، مزار قطب الدین ایبک، حفیظ جلندری نے ایبک، پھر نمود صبح میر ببر علی انیس نے لکھی ہے، کسان جوش ملی آبادی، اے دیس کی ہواؤ جمیل الدین عالی، کراچی کی بس دلاور فگار نے لکھی ہے، مسلمانان الجزائر مرزا محمود سردی نے۔ تو ان کے تخلص بھی آپ ذہن میں رکھ لیں، دانش، حفیظ، انیس، جوش، عالی، فگار اور محمود۔ تو اب جو ہے نا، ہم نے اس ویڈیو کے اندر یہ 5 نظمیں دیکھنی ہیں، تو ان کے سب سے پہلے ورڈز میننگ بھی دیکھ لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی ایکسرسائزز بھی۔ تو پہلی نظم دیکھ لیتے ہیں جی، نمود صبح۔ اختران کہتے ہیں اختر کی جمع، تارے ستارے، اختر کی جمع ہے تارے ستارے۔ انجم کہتے ہیں جی ستارہ۔ پھر ہمارے پاس ورڈ ہے جی بارور درخت، بارور درخت پھلدار درخت۔ پنہا کہتے ہیں چھپا ہوا، ہنکی کہتے ہیں جی ٹھنڈک، ہنکی ٹھنڈک۔ خورشید سورج کو کہتے ہیں، چرخ کہتے ہیں آسمان کو، چہرہ مہتاب، مہتاب چاند کو کہتے ہیں، چاند کا چہرہ، ٹھیک ہے۔ پھر در کہتے ہیں جی دروازہ۔ اچھا، ایک اور لفظ ہوتا ہے ماہ، ماہ جس مہینے کو بھی کہتے ہیں، اور ماہ جو ہے وہ چاند کو بھی کہتے ہیں، زو معنی الفاظ میں آپ نے دیکھا تھا۔ پھر در کہتے ہیں دروازے کو۔ پھر روئے شب تار، تاریک رات کا چہرہ۔ زمزمہ پردازی طیور، طیور پرندوں کو کہتے ہیں، زمزمہ پردازی گیت گانا، تو پرندوں کا گیت گانا۔ خویدہ کہتے ہیں زائر کو، اور شمیم کہتے ہیں خوشبو یا مہک کو۔ پنہاں یہ دوبارہ آ گیا جس کا مطلب ہے پوشیدہ یا چھپا ہوا۔ سرور کہتے ہیں جی لطف کی کیفیت کو کہتے ہیں، سرور آ گیا، لطف آ گیا، اس حالت کو کہتے ہیں۔ سموم گرم ہوا یا لو کو کہتے ہیں۔ پس مردہ کہتے ہیں مرجھایا ہوا۔ پھر ہے جی رنگ فک ہونا، فک ہونا مطلب کہ مرجھایا ہوا ہونا، تو چہرہ زرد پڑ جانا۔ کوچ کرنا رخصت ہونا۔ قلب دل کو کہتے ہیں، گردوں کہتے ہیں آسمان کو۔ چرخ بھی کس کو کہتے ہیں؟ آسمان کو۔ فلک بھی آسمان کو، گردوں آسمان کو۔ غیر ہائے آبدار چمکدار موتی۔ پھر ہے جی منزل شب، منزل شب رات کی محفل۔ نافے کہتے ہیں جی خوشبو کی تھیلیاں۔ نخل طور یہ تلمی کا استعمال ہوا تھا، کوہ طور پر وہ درخت جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روشنی دیکھی تھی، نخل طور، نخل درخت کو کہتے ہیں، طور کا درخت، ٹھیک ہے، اس پہاڑ کا درخت، ہر سو ہر طرف۔ تو یہ اس کے میننگز تھے، اب اس کی ایکسرسائز دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ پہلے جی الفاظ و تراکیب کا مفہوم واضح کریں، تو صدائے اذان صبح، فجر کی اذان کی آواز۔ روئے شب تار کہتے ہیں رات کا چہرہ یا رات کا جو اندھیرا ہے اس کو ہم کہیں گے رات کا اندھیرا۔ دامان کوثر، پہاڑوں کے دامن کی ہموار سطح، جو پہاڑوں کا دامن ہوتا ہے نچلا حصہ، اس کی جو ہموار سطح ہوتی ہے بالکل پلین، اس کو کہتے ہیں دامان کوثر۔ پھر ہے جی بعد سحر، صبح کے وقت ہوا چلنے والی جو ٹھنڈی ہوا ہوتی ہے بعد سحر۔ گلشن فلک، فلک گلشن فلک آسمان کا چمن، چاند اور ستارے جو ہیں اس سے یہ مراد ہے۔ سمر و شاخ کہکشاں، آسمان پر چھوٹے بڑے جو چمکدار ستارے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ورڈ یوز کیے گئے تھے۔ زمزمہ پردازی طیور، پرندوں کے جو گیت ہوتے ہیں وہ گانا جو ہے اس کو کہتے ہیں زمزمہ پردازی طیور، پرندوں کا گیت گانا۔ پھر جو ہے جی ذکر قدرت حق، اللہ تعالیٰ کی جو عظیم قدرت ہے یا قوت ہے اس کا اقرار۔ غیر ہائے آبدار، جو چمکدار موتی ہیں، اس سے مراد کے جو پھول کی پتیوں پر جو اوس پڑی ہوتی ہے، شبنم پڑی ہوتی ہے، اس کے لیے یہ ورڈ یوز کیا گیا تھا۔ پھر یہاں پہ جی صنعت تلمیح، آگے اور مزید ہم پڑھیں گے۔ تو صنعت تلمیح جو ہوتی ہے، جب ہم کسی ورڈ کو پڑھیں تو ہم کسی تاریخی واقعے کی طرف چلے جائیں، آگے ہم دیکھیں گے یہاں پہ، تو اس کو تلمیح کہتے ہیں۔ یہاں پہ ایک چیز آپ نے لازمی ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ ہے والی تلمیح ہوگی۔ نیکسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہے والی تلمیح ہوگی، کیونکہ علم بدیع کی کچھ صنعتیں دیکھتے ہیں، جیسے کہ ہم نے علم بیان میں دیکھی ہیں پچھلی ویڈیو کے اینڈ پہ، اس میں ہمارے پاس کیا تھی، علم بیان کی 4 ہم نے پڑھی تھی، تشبیہ، استعارہ، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ مجاز مرسل اور کنایا۔ علم بدیع کے اندر جو صنعتیں آتی ہیں وہ ہیں صنعت تلمیح، صنعت تلمیح
اور صنعت تضاد اور صنعت مراتن نظیر۔ تو تلمیخ جو خے والا ہے وہ ہوگا تاریخی واقعے کی طرف جب ہمارا وہ اشارہ کیا جاتا ہے۔ یہ جو عین والا تلمیح ہے اس بک کے اندر تو نہیں ہے، لیکن آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جب کوئی شعر لکھا ہو اور ایک مصرع مثال کے طور پہ اردو کا ہے اس کا، اور دوسرا مصرع کوئی عربی کا آ جائے یا فارسی کا آ جائے، مطلب ایک مصرع کسی اور زبان کا اور دوسرا مصرع کسی اور کا، تو اس کو یہ تلمیح کہتے ہیں، یہ عین آئے گا۔ اور ہے کدھر آئے گا؟ قواعد کی روح سے کلام میں ایسے الفاظ یا ترکیب لانا جو کسی قرآنی آیت، حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، تاریخی واقعہ، داستان، روایتی کہانی، تہذیبی یا ثقافتی روایت یا کسی علمی و فنی اصطلاح کی طرف اشارہ کرے، مطلب وہ کسی اور چیز کی طرف اشارہ کرے، ایسے الفاظ، ان کو یہ صنعت تلمیح کہتے ہیں۔ یہ کنفیوز کیا جاتا ہے، جو 10th کلاس کا یا 9th کلاس کا پیپر آتا ہے بورڈ کا، وہاں بھی یہ دونوں آپشن دے دیے جاتے ہیں، تو یہ آپ لازمی ذہن میں رکھا کریں کہ ہے یہ کب آئے گا؟ جب دو علیحدہ زبانوں کے مصرے ہوں۔ صنعت تضاد جو ہے وہ ہنسنا رونا، مطلب کہ متضاد لفظ آ جائیں، دو مصرے ہوں یا دو الفاظ ہوں، ہنسنا اور رونا دیکھیں آپس میں متضاد ہیں، جینا اور مرنا، صبح و شام، تو یہ صنعت تضاد ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ اگلے ویڈیوز میں صنعت مراتن نظیر کا بھی ہم استعمال کریں گے۔ تو یہاں پہ یہاں پہ میں نے تو مثال نہیں لکھی، نیکسٹ آگے پھر دوبارہ صنعت تضاد آئے گا، وہاں پہ میں نے اگزامپل بھی لکھی ہے۔ یہ تلمیح کا استعمال کیا گیا ہے، آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، تو یہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام اور نمرود یا اس آگ سے ہمیں ہمارا ذہن اس طرف اشارہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ شعر اس طرف اشارہ کر رہا ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ تو یہ پہلی ہمارے پاس جو نظم ہے اس کی ایکسرسائز تھی، اب دوسری نظم کو دیکھ لیتے ہیں اور پھر اس کے میننگز اور ایکسرسائز دیکھیں گے۔ کسان نظم ہے جی، جوش ملی آبادی نے لکھی ہے۔ آنچ گرمی یا حدت کو کہتے ہیں، آنچ گرمی یا حدت۔ آہن کہتے ہیں جی لوہا۔ تو پھر ہے جی اسرار، سر کی جمع راز۔ پھر ہے پھبکنا، بڑھنا یا نشونما پانا، پھبکنا۔ تن آسانی، مطلب کہ اپنے جسم کو آسانی دینا، سستی کرنا۔ جلوہ نظارہ، خاک کہتے ہیں مٹی کو، ہو کہتے ہیں عادت، ہو عادت، دوش کندھے کو کہتے ہیں۔ واقف اسرار فطرت، یہ کسان کے لیے ورڈ یوز کیا گیا تھا کہ وہ جو فطرت ہے، جو مطلب کہ قدرت ہے، اس کے اسرار جو راز ہوتے ہیں ان کو جانتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کی فطرت کے راز کیا ہیں۔ امید و بیم کہتے ہیں جو امید اور خوف، امید اور بیم کا مطلب ہے خوف۔ رقیق کہتے ہیں نرم کو، رفیق کہتے ہیں دوست کو۔ سیل کہتے ہیں طوفان یا سیلاب کو، سیل۔ ظلمت اندھیرا، عالم تاب دنیا کو روشن کرنے والا۔ ماہ، جیسے کہ ہم نے پچھلے میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی ویڈیو میں، ماہ مہینے کو بھی کہتے ہیں اور چاند کو بھی۔ مہر، یہ بھی سورج کو کہتے ہیں۔ پھر دیکھ لیں جی مشقت محنت مزدوری۔ محرم کہتے ہیں جی، محرم رازدان، راز جاننے والا۔ ناظر نظر رکھنے والا۔ نسیم صبح کی ہوا کو کہتے ہیں، اور تہذیب کہتے ہیں خرابی کو۔ تو ایکسرسائز کے اندر جو اس کی ایکسرسائز تھی کسان نظم کی، اس کے الفاظ و تراکیب کے معنی دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مفہوم، پاسبان رنگ و بو، دنیا کی رنگینیوں کا محافظ، جو دنیا کی رنگینیاں ان کا محافظ ہے، کون ہے؟ کسان ہے۔ محرم اسرار باراں، باراں بارش کو کہتے ہیں، اسرار جو راز ہوتے ہیں، اور محرم جاننے والا، تو بارش کے رازوں کو وہ جاننے والا ہوتا ہے کسان، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سے سیزن میں بارش ہوگی، کون سے سیزن میں نہیں ہوگی، جس میں بارش ہوگی فصلیں اگاتا ہے، مطلب وہ بارشوں سے واقف ہوتا ہے۔ پھر ہے جی مہر عالم تاب، مہر دنیا کو روشن کرنے والا سورج، مہر کہتے ہیں سورج کو، اور دنیا کو روشن کرنے والا سورج۔ فاتح امید و بیم، امید اور بیم کس کو کہتے ہیں؟ خوف کو، تو اس کو پر ایمان رکھنے والا ہوتا ہے، امید پہ بھی اور خوف پہ بھی، دونوں کا وہ فاتح ہوتا ہے، یہ بھی کسان ہے۔ سیل رنگ و بو، سیل کہتے ہیں جی سیلاب کو، تو رنگ و بو کا وہ سیلاب ہوتا ہے، خوبصورت رنگوں اور خوشبوؤں کا سیلاب۔ تمدن کا چراغ، تمدن کس کو کہتے ہیں؟ رسم و رواج کو، تو قوموں کے تمدن کا چراغ روشن کرنے والا کون ہے جی؟ یہ بھی کسان ہے۔ پھر ہے جی وارث اسرار فطرت، تو جو قدرت کے راز ہیں ان کو یہ جاننے والا ہوتا ہے، کہ قدرت کے راز جو پوشیدہ ہیں ان کو یہ جاننے والا ہوتا ہے۔ پھر یہاں پہ ہم کافی الفاظ ہیں، تو یہ تو جن کی آواز آپس میں ملتی ہے، جیسے پناہ اور بادشاہ، تو یہ تو آسان ہی ہے۔ پھر ہم نے مصرے مکمل کرنے ہیں جی۔ اس نظم سے لہر کھاتا ہے رگے خاشاک میں، جس کا لہو
سرنگوں رہتی ہیں جس سے قوتیں تہذیب کی، جس کے بوتے پر لچکتی ہے کمر تہذیب کی، دھوپ کے جھلسے ہوئے رخ پر مشقت کے نشاں۔ نیکسٹ ہے جی مرکب، یہ تو ہر چیپٹر کے اندر آ رہے ہیں مرکب، یہ آپ لازمی دیکھیں۔ رنگ و بو، رنگ اور بو عطفی ہے، واو آیا ہے۔ قدرت کا شاہد، کا کی آیا ہے تو اضافی۔ تیز کرنوں، تیز اس میں صفت ہے، کرنے اس میں موصوف ہے تو توصیفی۔ نبض خاک، خاک کی نبض، تو کا کی آیا تو یہ اضافی ہو گیا ہے۔ پھر ہے جی سند تضاد، میں نے آپ کو کہا تھا کہ نیکسٹ آئے گی تو اس میں یہاں پہ میں نے اگزامپل لکھی ہے۔ سند تضاد میں جس میں متضاد الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے ہنسنا رونا، جینا و مرنا، صبح و شام۔ ایک نظم، ایک مصرع میں نے یہاں پہ شعر یہاں پہ لکھا ہے، دوڑتی ہے رات کو جس کی نظر افلاک پر، یہ اسی نظم میں تھا۔ دن کو جس کی انگلیاں رہتی ہیں نبض خاک پر۔ تو یہ دیکھیں رات اور دن، ایک شعر میں دو متضاد آئے ہیں تو اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں صنعت تضاد۔ مرکب اشاری، مرکب پیچھے ہم 4-5 ٹائپس پڑھ کے آئے ہیں تو مرکب اشاری آ گئی ہے کہ مرکب اشاری میں کیا ہوگا کہ ایک آپ کے پاس اسم اشارہ ہوگا، یہ وہ اس طرح کے الفاظ ہوں گے، اور ساتھ آپ کے کوئی ناؤن آ جائے گا، ٹھیک ہے، تو وہ مرکب اشاری بن جائے گا۔ تو یہ اسم اشارہ ہوگا اور جس کی طرف اشارہ کیا جائے گا اس کو ہم کہیں گے مشار علیہ۔ کیا کہیں گے؟ مشار علیہ۔ یہ کرسی، وہ دیوار، یہ مرکب ناقص کی اقسام ہے جتنی بھی ہم پڑھ رہے ہیں، مرکب اضافی، مرکب اشاری، مرکب جاری، تو یہ اس میں اشارہ ہے، اور کرسی اور دیوار کے ہیں مشار علیہ ہیں، تو ان دونوں سے مل کے بنے گا مرکب اشاری۔ پھر ہمارے پاس نظم ہے جی اگلی، اے دیس کی ہواؤ، تو سخن کہتے ہیں بات چیت کو، اس کے میننگ دیکھ لیتے ہیں۔ سفینہ کشتی کو کہتے ہیں، سہنا برداشت کرنا۔ ناخدا کہتے ہیں ملاح کو، جو کشتی چلاتا ہے ملاح۔ ہدیہ کہتے ہیں تحفہ یا نذرانہ۔ منتظر کہتے ہیں انتظار کرنے والا۔ تو یہی کچھ اس کے ورڈز کے میننگ تھے۔ اب اس کی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں۔ تو اے دیس کی ہواؤں کی ایکسرسائز دیکھ لیتے ہیں جی۔ اچھا یہاں پہ میں نے مرکبات لکھے نہیں ہیں تو یہاں سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 10 پیسے، تو جب درمیان میں عدد آئے اور آگے دوسرا معدود ہو، ٹھیک ہے، جیسے 2 بکریاں، 4 گھوڑے، ٹھیک ہے، 6 درخت، 10 پیسے، تو یہ عددی ہوتے ہیں، مرکب عددی جس میں عدد بتایا جاتا ہے۔ پردوں کی دیوار، تو یہ کا کی آیا تو مرکب اضافی۔ ریش سفید کا مطلب ہے بوڑھا آدمی، تو اس میں بوڑھا صفت ہے اور آدمی موصوف ہے تو یہ مرکب توصیفی بنے گا۔ یہ زیر کو یہ نہیں سمجھ لینا کہ کا کی ہوگا، بلکہ یہ ریش سفید بوڑھا آدمی جو کہ مرکب توصیفی ہے۔ یہ بس ہم نے پڑھا ہے پچھلے چیپٹر کے اندر، اشاری ہے، کیونکہ یہ اس میں اشارہ ہے اور بس اس میں مشار علیہ ہے تو یہ مرکب اشاری۔ ٹرک سے، یہ مجرور ہے اور یہ مرکب جار ہے، حرف جار، تو یہ پورا کیا بن گیا؟ ٹرک سے مرکب جاری بن گیا۔ نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں جی، گویا کہ کوئی چور خزانے میں گھس پڑا، تو یہ مصرے مکمل کرنے ہیں۔ اے دیس کی ہواؤ، لڑنے کی آرزو ہے تو باہر ذرا نکل، جس کو ہو جاں عزیز میری بس میں آئے کیوں۔ مشکل سے 1 گھنٹے میں چلتی تھی 4 میل، 4 میل بھی وہ مرکب عددی ہے۔ کچھ بیمہ کمپنی سے ہمیں بھی صلہ ملے، تو یہ کمپنی دوبارہ یہاں پہ نہیں لکھنا، بیمہ کمپنی سے ہمیں بھی صلہ ملے۔ تو مزاحیہ نظم کا مرکزی خیال، چلیں یہ تو ہم نے نہیں دیکھنا۔ طنز و مزاح کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، طنز اور مزاح، مزاح پڑھا تھا اور ساتھ میں ظرافت آیا تھا۔ تو ظرافت ہم نے پڑھا تھا کہ اس کا مقصد صرف ہنسانا ہوتا ہے، جبکہ مزاح کا مطلب ہوتا ہے کہ غور و فکر پیدا کرنا، تفکر پیدا کرنا۔ تو ان میں فرق کیا ہے طنز و مزاح میں؟ طنز و مزاح کو عام طور پر ایک ہی چیز خیال کیا جاتا ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ طنز مزاح سے بالکل الگ چیز ہے۔ مزاح ہنسی پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ تفکر کی دعوت دیتا ہے، یہ آپ نے لائن یاد رکھنی ہے، پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا۔ مزاح کا مقصد ہوتا ہے کہ ہنسی بھی لائے لیکن بات کے اوپر غور و فکر بھی پیدا کرے، سوچنے پہ مجبور کرے۔ اسی طرح طنز میں نفرت، برہمی اور نشتریت کا عنصر پایا جاتا ہے۔ طنز نگار اگرچہ ہنسی اور دل لگی کے پردے میں طنز کے نشتر چلاتا ہے، تیر چلاتا ہے، مگر جس چیز پر ہنستا ہے اس کو ناپسند کرتا ہے اور اسے تبدیل کروانا چاہتا ہے کہ یہ جو بات ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو بدلا جائے۔ یعنی طنز نگار ایک دردمند دل کا مالک ہوتا ہے، وہ دوسروں کا درد سمجھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ اس کے اندر برائی ہے، اس پر طنز کیا جائے تاکہ وہ اس کو بدل دے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو بدلے۔ وہ ماحول کی ناہمواریوں، بے اعتدالیوں اور برائیوں پر اصلاح کے لیے چوٹ کرتا ہے۔
طنز و مزاح لازم و ملزوم ہے، مطلب ایک دوسرے کے لیے لازم ہے۔ طنز کریں گے تو اس میں مزاح کا عنصر لازمی ہونا چاہیے، کیونکہ مزاح کے بغیر طنز دل آزاری کا سبب بنتا ہے۔ اگر کسی کے اندر آپ کوئی چیز ناپسند کرتے ہیں اور آپ اس کو مزاح کے بغیر کہیں گے تو وہ کیا ہوگا، اس کو ناپسند کرے گا، لیکن اگر مزاح کے ساتھ طنز کریں گے تو وہ اس کی دل آزاری کا سبب نہیں بنے گا۔ اور ایک مخلص ادیب کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ وہ کسی کی دل آزاری نہ کرے۔ تو طنز کا مطلب کیا ہے کہ کوئی بات اگر بری لگ رہی ہے، ناپسند ہے، تو آپ کیا کریں، مزاح کے ذریعے اس کو تبدیلی لانے کی کوشش کریں، ایسی برائی بیان کریں تاکہ وہ بندہ اس کو بدل سکے۔ یہ نہیں ہے کہ بس برائی بیان کرتے جائیں، ٹھیک ہے، ایک طرح سے جو نیگیٹو کرٹیسزم ہوتی ہے وہ نہیں کرنی، بلکہ طنز کریں جس سے آپ کا مقصد کیا ہو کہ وہ اپنی اس بری عادت کو بدل ڈالے، یا جو بھی بری چیز ہے، ناپسند چیز ہے، اس کو بدلے، اور کس کے ذریعے، ہنسی کے ذریعے، تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو۔ پھر ہم دیکھ لیتے ہیں جی کراچی کی بس، نظم ہے دلاور فگار نے لکھی ہے، ٹھان لینا، ارادہ کر لینا۔ پھر نیکسٹ ہے جی جادہ کہتے ہیں راستے کو جادہ، ڈیل کہتے ہیں وقفہ، مہلت یا سستی۔ یہ کراچی کی بس، ڈبل کا مطلب ایسے تو دگنا ہوتا ہے، لیکن جو کنڈکٹر ہوتے ہیں بس کے، ان کی اصطلاح یہ ہے کہ تیز چلنا، کہ ڈبل کر لو، تیز کر لو سپیڈ۔ ریش سفید کہتے ہیں سفید داڑھی۔ اچھا یہ میں نے آپ کو مطلب ریش سفید کا مطلب بتایا تھا بوڑھا آدمی، تو سفید داڑھی بھی ہو سکتا ہے، جو کہ میں نے بتایا تھا مرکب توصیفی، یہ صفت ہے اور یہ موصوف ہے۔ زلفیں سیاہ کہتے ہیں کالی زلفیں، کالے بادل۔ زنانے وہ جو حصہ جہاں پہ عورتیں بیٹھتی ہیں بس کے اندر۔ صلہ کہتے ہیں معاوضہ، علیل بیمار کو کہتے ہیں، کھڑاؤں کہتے ہیں ایسا جوتا جس کا جو ہے تلہ لکڑی اور اوپر کا حصہ رسی کا بنا ہو، ٹھیک ہے، کھڑاؤں۔ کلیل کہتے ہیں جی بہت کم، اور گل بدن کہتے ہیں پھول جیسا نازک بدن۔ اچھا اس سے پہلے میں نے یہ ایکسرسائز کروا دی تھی، یہ ایکسرسائز کراچی کی بس کی تھی، ٹھیک ہے، وہ پہلے میں نے کروا دی تھی۔ یہ ریش سفید جس میں بھی آیا تھا سفید داڑھی، تو یہ بھی مرکب توصیفی ہوگا، یا بوڑھا آدمی۔ یہ جو ہے نا، یہ پچھلی کی ایکسرسائز تھی اے دیس کی ہواؤں کی۔ تو ایکسرسائز اس کی آپ دیکھ لیتے ہیں جو ہماری رہ گئی تھی، جن کے بدن کی گرمی، ہاں ان کو پیار کہنا، اے دیس کی ہواؤں کی یہ لائنیں ہیں۔ ہم منتظر تمہارے کچھ روز رہ گئے ہیں، باقی ہے سب فسانہ۔ تو اس کی زیادہ ایکسرسائز تو نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ گیت کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ گیت کیا ہے؟ گیت کے لغوی معنی ہے نغمہ یا سرور، ٹھیک ہے، تو سرور لطف کی کیفیت کو کہتے ہیں۔ گیت کا تعلق چونکہ فن موسیقی سے ہے، اس لیے اس میں شاعرانہ ترنم کے ساتھ ساتھ موسیقار کے فن یعنی سر اور تال کو بھی خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ شاعرانہ ترنم تو ہو، لیکن اس کے ساتھ سر اور تال میل بھی ہونا چاہیے، جو موسیقار ہوگا گلوکار ہوگا۔ اردو میں، اچھا یہ لائنیں ہیں جی، گیت اردو شاعری میں ہندی سے آیا ہے۔ گیت کی کوئی مقررہ حیت نہیں ہوتی۔ حیت جیسے ہم نے پڑھا تھا، 3 اگر ہوں گے مصرے تو مثلث کہیں گے، 4 کو رباعی، 5 کو مخمس، 6 مصروں والی کو مسدس کہیں گے۔ تو گیت کے اندر کوئی حیت نہیں ہوتی۔ پھر ملی نغمہ کیا ہے جی؟ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، ایسا نغمہ یا گیت جس میں ملت یا قوم کا ذکر ہو، ملی ملت، قوم یا ملت کا ذکر کرتے ہوئے محبت کا والہانہ اظہار کیا گیا ہو۔ تو جیسے ملی نغمے ہم سنتے رہتے ہیں، تو قوم جو ہے، ہمارا ملک ہے، اس کا جو ہے اس سے محبت کا اظہار کیا جائے تو اس کو ملی نغمہ کہیں گے۔ تو گیت تو کوئی بھی نغمہ یا سرور ہوگا، اس میں ضروری نہیں ہے کہ قومیت بھی آ جائے، کہ قوم کو ہم ذکر کریں، کوئی بھی چیز آ سکتی ہے۔ تو گیت میں شاعر کیا کرتا ہے؟ اپنے جذبات و احساسات اور ہجر و فراق، جو ہجر و فراق ہے مطلب کہ جدائی ہے یا ملن ہے، اس کا والہانہ انداز بیان کرتا ہے گیت کے اندر۔ تو یہ اس چھوٹی سی ایکسرسائز، اس کے اندر زیادہ کچھ نہیں تھا۔ اب ہم لاسٹ نظم دیکھ لیتے ہیں، مسلمانان الجزائر۔ تو لاسٹ ہماری نظم ہے، مرزا محمود سرحدی نے لکھی ہے، مسلمانان الجزائر، الجزائر کے مسلمانوں۔ چین کہتے ہیں آرام یا سکھ کو، اور طور کہتے ہیں جی، یہ طور نہیں ہے، طور طرز یا طریقہ، اور آسرا کہتے ہیں سہارا یا بھروسہ۔ تو ایکسرسائز اس کی دیکھ لیتے ہیں جی، مصرے مکمل کرنے ہیں۔ لیکن اب ٹیکس ہی اتنے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، تھا دعاؤں پہ ہمیں آسرا وہ بھی نہ رہا، ہم سے تو بس یہی ممکن ہے کہ تقریریں کریں، احتجاجوں کے لیے کہیں تو انکار نہیں، احتجاجوں کے لیے کہیں تو انکار نہیں، اور تم لڑتے رہو لڑتے رہو لڑتے رہو۔
تو یہ جو افریقہ کا ملک تھا مسلمانان الجزائر، وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے فرانسیسیوں کے خلاف، تو اس وقت کے لیے یہ نظم لکھی گئی تھی کہ جو ہم مسلمان ہیں، یہ جو ہندوستان کے مسلمان ہیں، یہ صرف تقریروں تک اور احتجاجوں تک ہی ہیں۔ اگر احتجاجوں کا کہو گے تو کوئی انکار نہیں کرے گا، تقریریں ہم بس کر سکتے ہیں، دعائیں اب تھی وہ بھی قبول نہیں ہو رہی، اور لڑنے کا کہو گے تو ہم نہیں آئیں گے بلکہ تم ہی لڑتے رہو۔ جیسے کہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں فلسطین کے اندر، ٹھیک ہے، 80 لاکھ مسلمانوں کی فوج ہے اور 5 لاکھ اسرائیل کی فوج ہے، تو آپ دیکھیں کوئی بھی مقابلہ نہیں کر رہا، صرف احتجاج اور تقریروں تک ہی ہیں۔ تو مرکبات دیکھ لیں جی، یہاں پہ شمع آزادی، آزادی کی شمع، اضافی، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ مرکب اضافی۔ سیر و شام، صبح و شام، عطفی ہے۔ بڑے مشہور، تو یہ بڑے دیکھ لیں صفت ہے، اور مشہور کے بارے میں یہ آئی ہے بات، تو یہ مرکب توصیفی بن جائے گا۔ بڑے صفت اور مشہور کیا ہے؟ موصوف۔ الجزائر کے مسلمانوں، تو یہ کے آیا ہے تو یہ اضافی ہے۔ پھر ہے جی یہاں پہ بس آخری یہ بلینکس ہیں۔ مرزا محمود سرحدی پشاور میں پیدا ہوئے۔ ویسے پیپر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کا جو یہ شروع میں لکھا ہوتا ہے تعارف وہ یاد کریں، کہاں پیدا ہوا، کہاں سے تعلیم حاصل کی، یہ چیزیں دیکھیں گے تو اتنی زیادہ چیزیں آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں، 9th 10th پھر 1st 2nd ایئر۔ لیکن اگر ایکسرسائز میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں تو یہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ مرزا محمود سرحدی پشاور میں پیدا ہوئے۔ مرزا محمود سرحد کو اکبر سرحد بھی کہا جاتا ہے۔ شاعر کے مطابق ہم مشہور ہیں، کس چیز میں مشہور ہیں؟ فیمس ہیں مالی امداد میں، ٹھیک ہے، مالی مدد کرنی ہو تو سارے کرتے ہیں مدد، لیکن جانی مدد کوئی بھی نہیں کرتا۔ ہمیں آسرا تھا دعاؤں پر، ہماری قوم کو انکار نہیں احتجاج کے لیے، احتجاج کہیں گے تو سارے لوگ احتجاج کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ تو یہاں تک ہماری اس ویڈیو کا اینڈ ہوگا، جس کے اندر ہم نے 5 نظمیں دیکھی ہیں۔ انشاءاللہ لاسٹ پارٹ ہوگا اس کے بعد، جس کے اندر جو غزلیں ہیں 8 غزلیں ہیں 4 شعراء کی، وہ دیکھ لیں گے تو ہماری 10th کلاس کی بک مکمل ہو جائے گی۔ ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ان کو لازمی لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔